میرا نام آئمہ ہے۔ میری عمر 27 سال تھی۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میری زندگی میں میرے کچھ مقاصد تھے، کچھ اصول تھے، لیکن بابا بیمار تھے۔ انہوں نے کہا وہ میری شادی دیکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں سوراخ تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھ سے میرے سارے خواب لکھوا کر ایک طرف رکھ دیے۔ میری شادی کروا دی۔ جب لڑکی کی عمر 27 سال ہو جاتی ہے تو پھر وہ لڑکی کم عورت زیادہ لگنے لگتی ہے۔ میرا وزن بھی کم نہیں تھا، زیادہ بھی نہیں تھا، مناسب تھا، اسی لیے میری عمر مجھ پر نظر آتی تھی۔ جب شادی کے بعد میرے بچے نہیں ہو رہے تھے تو سب نے عجیب باتیں شروع کر دیں کہ یہ بڑی عمر کی ہے، اسی لیے اس کے ہاں بچے نہیں ہو رہے، یا اس کا وزن زیادہ ہے اس لیے اس کے ہاں بچے نہیں ہو رہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا اس کے گھر والوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ 27 کی نہیں تھی، اس وقت 30 سال کی تھی اور اب 32 کی ہو گئی ہے، اگلے سال 33 سال کی ہو جائے گی، تو ایسی عمر میں بچے کہاں سے ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی نسل آگے بڑھانا ہوتی ہے وہ کم سے کم 16-17 سال کی بہو لے کر آتے ہیں۔ میری ساس اتنی بری نہیں تھیں، لیکن لوگوں کی باتیں سن کر وہ بھی غصہ ہو جاتی۔ جب وہ اپنے بیٹے پر غصہ نکال دیتی تو وہ مجھ پر بھی غصہ ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ تب مجھے محلے کی ایک عورت نے ایک پیر کے بارے میں بتایا۔ دراصل میں خبروں میں کام کرتی تھی، میرا کام خبریں لکھنا ہوتا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی کیونکہ کام دماغ کا تھا۔ سب یہ بھی کہتے کہ تم آرام کرو، پر مجھے پھر کوئی آرام بھی نہیں کرنے دیتا تھا کیونکہ گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ میں خود چلا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک میری ساس نہ تو میری عمر پر، نہ وزن پر، یا میری شکل و صورت پر کوئی بات نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہوا تھا۔ پر اولاد کے معاملے پر اتنا وقت گزر جانے کے بعد اب ان کے منہ میں بھی زبان آ گئی تھی۔ ہم لوگ وزیر آباد میں رہتے تھے۔ میرا کام ایسا تھا کہ میں فون پر ہی بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے لوگوں کے لیے خبریں لکھ دیا کرتی تھی۔ نہیں تو یہ شہر کافی چھوٹا تھا، یہاں کے لوگوں میں بالکل بھی عقل نہیں تھی، پڑھائی لکھائی کی شرح بھی کم تھی یہاں پر۔ مجھے اس عورت نے پیر کے بارے میں بتایا تو یہ لفظ سن کر ہی میں تھوڑا سا بدک گئی تھی۔ میں نے کہا میں کسی پیر وغیرہ پر بھروسہ نہیں کرتی، ان لوگوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوتا ہے، ایسے علاقوں میں ان کا کام چلتا ہے جہاں پر لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم جاہل ہیں، تم پڑھی لکھی ہو، خبریں لکھتی ہو، اچھا کام کرتی ہو، پر مسئلہ تو تمہارا بھی ہمارے جیسا ہی ہے نا، وہی اولاد کے مسئلے، شوہر اور ساس کے رویے کے مسئلے، اور اگر کوئی ان مسئلوں کا حل کر رہا ہے تو پھر کیا برا ہے؟ میں نے کہا کیا حل کر رہا ہے؟ کیا کسی کو فرق بھی پڑا ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ بے اولادی کا علاج کرتے ہیں۔ اب اس عورت نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی، پر ساتھ ہی میرے دل میں بہت سارے سوال بھی اٹھنے لگے۔ اس نے کہا مسئلہ حل کرنے کا نہ پوچھو بی بی، اس کی وجہ سے 1200 عورتیں حاملہ ہوئی ہیں، 1200 عورتوں کو امید ملی ہے، ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے، اور یہ سب بہت ہی کم عرصے میں ہوا۔ میں حیران رہ گئی، اس طرح سے نہیں کہ اتنی عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہو گئے، بلکہ میں تو اس طرح سے حیران تھی کہ کیا یہ بات سچ تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میری اپنی نند وہاں پر گئی ہے اور ابھی کل ہی اس نے رپورٹ کروائی ہے، اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، تو شام کو گھر آ جاؤ، میری نند ادھر ہی آئی ہوئی ہے، تم شام کو گھر آ جاؤ، اسی بہانے بات بھی ہو جائے گی، تمہیں بھی تھوڑا آرام مل جائے گا۔ میں نے کہا میں ضرور آؤں گی، اور میں شام کو اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی نند واقعی موجود تھی اور بہت زیادہ خوش تھی، آج ہی کہیں رپورٹ کروا کے آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، 8 سال سے اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ نہ جانے کتنے ڈاکٹرز کے پاس گئی تھی، نہ جانے کتنے پیسے اس نے برباد کیے تھے، اور یہاں تک کہ اس نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بھی علاج کروایا تھا، لیکن وہ بھی فیل ہو گیا۔ اس لیے وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ بار بار اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے۔ اگر وہ نقلی پیر بھی تھا تو یہ خوشی نقلی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بہن خدا گواہ ہے، میں بالکل امید چھوڑ کے بیٹھی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، اور بچے کے بارے میں تو بھول جاؤں۔ میری ساس نے میرے شوہر کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی تھی، اس کے ہاتھ میں جا کر پیسے رکھائی تھی، شگن کرائی تھی، لیکن آج جب میں نے یہ خبر سنائی کہ ماں بننے والی ہوں تو میرے شوہر نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران اور متاثر ہو رہی تھی۔ اس نے کہا ابھی تمہاری شادی کو 2 سال ہو گئے، تمہیں بھی ڈاکٹرز کی باتوں میں آ کر 7-8 سال برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس پیر کے پاس چلی جاؤ، اس نے اطلاع کیے ہیں، اگر تمہیں وہاں سے شفا ملنی ہوئی تو مل جائے گی، اگر نہیں ملنی ہوئی تو نہیں ملے گی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی لیے کہہ رہی ہوں تمہیں، میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ جب میرے شوہر نے میری ساس کے سامنے سینہ تان کر کہا کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے، اسی لیے آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، تو خدا کی قسم میرا 2 کلو خون بڑھ گیا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ وہ عورت پھر سے خوشی سے رونے لگی۔
میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب میں اسی موضوع کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے شوہر نے بھی کہا ہاں کھوئے کھوئے ہو۔ میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں، اس بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے تو میرا کام ہی اس طرح کا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں لکھتی رہتی تھی، سنتی رہتی تھی کہ فراڈ ہوتے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہاں پر دو معاملات ہو سکتے تھے، یا تو یہ پیر سچا واقعہ تھا یا تو پھر یہ بہت بڑا فراڈ تھا جو کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ بیوقوف بنا رہا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اگر تو اسے شفا ملنے والی تھی تو پھر میری زندگی بدلنے والی تھی۔ اگر یہ پیر جھوٹا تھا تو تب بھی میری زندگی بدلنے والی تھی، کیونکہ میں ایک بہت بڑی خبر دینے والی تھی چینل کو، جس کے بدلے میں مجھے بونس بھی مل جاتا، میری تعریف بھی ہوتی، اسی لیے مجھے ہر طرح سے سوچنا تھا۔ اگلے دن پھر ایک عورت گھر آئی، وہ بھی میری ساس سے کچھ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ جب میں شربت رکھنے لگی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اسی پیر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بڑا ہی پہنچا ہوا پیر ہے، نہ جانے کہاں سے آ گیا، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا، کہاں رہتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا، اور ایسا لگتا ہے بس کچھ گھنٹے کا مہمان ہے، 90 سال کا تو ہوگا، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے۔ عورت آتی ہے، اتنا بتاتی ہے کہ فلاں علاقے سے آئی ہوں، اتنے سال سے اولاد نہیں، اس کو چپ ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، پھر کچھ پڑھتا ہی رہتا ہے، اس کے بعد اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ لیکن جس طرح سے وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور جس طرح سے اثر ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ میری ساس نے کہا کہ پیسے بھی خوب لیتا ہوگا، تو عورت نے کہا کہ پیسے وہ نہیں مانگتا، لوگ اپنی زبان سے، لیکن جب لوگوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے تو وہ پیسے دے جاتے ہیں۔ ایک جوڑا تو اس کو 10 لاکھ روپیہ دے گیا، اتنا زیادہ خوش تھا، بہت بڑے لوگ تھے، مالک تھے، ان کے پاس پیسہ بہت تھا، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب انہیں یہ خوشخبری ملی ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے تو وہ اپنی ساری دولت لوٹانے کو تیار کھڑے تھے۔ میری ساس نے کہا اچھا، میری ساس ان باتوں میں آ گئی کیونکہ وہ تو ویسے بھی ایسی باتوں پر یقین رکھتی تھی۔ وہ تو پتہ نہیں ابھی تک مجھے کتنے تعویذ پہنا چکی تھیں اور میری کلائی پر باندھنے سے تھکتی نہیں تھی، جن کو میں فوراً اتار دیتی تھی کیونکہ میں شرک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ جو کچھ بھی تھا کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ میری ساس نے اس عورت کو کہہ دیا کہ میں بھی اپنی بہو کو اس کے پاس لے کر جاؤں گی، لیکن اگر میں جانا بھی چاہتی تھی تو اپنی ساس کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے صاف انکار، میں نے کہا جب اولاد ہونی ہوئی ہو جائے گی، ویسے بھی ہو جائے گی، ویسے بھی اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے، عورت کے نصیب میں نہیں۔ میرے نصیب سے تو آپ کے بیٹے کی نوکری بڑھ گئی ہے، اسے بونس بھی مل گیا، اس گھر میں پہلے سے زیادہ پیسے آئے، بلکہ میں خود بھی اس گھر میں پیسے لے کر آ رہی ہوں۔ اولاد اس کے نصیب سے ہونی ہے، اگر اس کے نصیب میں ہوگی تو ہو جائے گی، اگر اس کے نصیب میں ہوگی تو مجھ سے ہو جائے گی، نہیں تو کسی اور سے بھی نہیں ہوگی۔ میری ساس تو حیران رہ گئی، کیونکہ یہ سچ ہے کہ آج میں پہلی دفعہ بولی تھی اور میں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی۔ پھر اگر میری ساس کے سامنے بولنا ہی بدتمیزی تھی، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ساس نند اپنے آپ کو کیا کسی ریاست کی ملکہ سمجھتی ہیں جن کے سامنے بولنا بھی گستاخی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تیری زبان تو کینچی کی طرح چل رہی ہے، لڑکی تو نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں نے تیرے سے تیرے فائدے کی بات تو کر دی، تو نے مجھے آگے سے 10 باتیں سنا دی کہ اولاد تو بیٹے کے نصیب سے ہوتی ہے، تو پھر میں نصیب اس گھر میں لے کر رہوں گی اور تجھے اس کے نصیب کا حصہ نہیں رہنے دوں گی۔ میں اس کے بعد کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا آپ جو مرضی کر لیجئے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں آپ کی بات نہیں ماننے والی، میں شرک نہیں کروں گی، میں واقعی ایسا کچھ نہیں کرنے والی تھی۔ اگر میں وہاں جاتی بھی تو میں نے ایک رپورٹر بن کر جانا تھا، ایک ایسی عورت بن کر نہیں جو مسائل میں گھری ہوئی ہو، اور میں نے سوچ لیا کہ میں کل پرسوں ہی جاؤں گی، لیکن میں اس معاملے میں اپنی ساس کے ساتھ کیوں جاتی؟ شام ہوئی تو میری ساس نے میرے شوہر کو یہ بات بتا دی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے بدتمیزی کی ہے، تو میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اگلے دن ہی میری ساس رشتے والی ماسی کو بلا رکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ میں جب تیار ہو کر گھر سے نکلی تو وہیں پر بیٹھی تھی، یہی باتیں ہو رہی تھیں، پر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ جو کچھ بھی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ان لوگوں کی مرضی نہیں ہوتی۔ مجھے بس آج اپنے کام پر جانا تھا۔ میں اس پروجیکٹ پہ جا رہی تھی جس میں میرے دل میں کوئی شرک نہیں تھا۔ میں گھر سے ساتھ برقع پہن کر ہی نکلی تھی، کیونکہ میں اپنی شکل دکھانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے جا رہی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ وہاں اتنی ساری عورتیں اتنی زیادہ گرمی میں کھڑی تھیں، وہاں پر مجھے کیا ہو رہا تھا ساری معلومات جمع کرنی تھی۔ جب میں وہاں گئی تو وہ کوئی بہت بڑا آستانہ تو نہیں تھا، لیکن وہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے، اور میں حیران تھی کہ وہاں پر لوگ اپنی باری کے انتظار میں گرمی میں بھی کھڑے تھے، پھر بھی ان کو کسی بات پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ بہت ہی بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ اس موسم میں اگر آپ کسی فقیر کو 4 باتیں کریں تو وہ بھی غصے سے بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ گرمی تھی، لیکن لوگوں کو پینے کے لیے شربت کا انتظام بھی تھا۔ میں نے بھی 2 گلاس پی لیے۔ میری باری آنے میں ابھی وقت تھا، لیکن عورتوں کو زیادہ جلدی اندر بھیج رہے تھے،
اس لیے میری باری تھوڑی جلدی آ گئی۔ میں اندر برآمدے میں چلی گئی جہاں پر چھاؤں تھی۔ یہ عورتیں ایک دوسرے کو اپنے مسائل بتا رہی تھیں، کیونکہ عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کہیں جاتی ہیں تو اپنے مسائل ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیتی ہیں۔ نام تک نہیں پوچھتی، لیکن اپنا سب سے پرسنل معاملہ بھی بتا دیتی ہیں۔ ان کے سب کے مسائل بھی ایسے ہی تھے جیسا کہ میرا تھا۔ کسی کے ہاں 4 سال سے اولاد نہیں تھی تو کسی کے ہاں 2 سال سے نہیں تھی۔ پھر میری باری آ گئی۔ مجھے دور سے پیر صاحب نظر آئے۔ محلے دار کی بات ٹھیک تھی، یہ 90 سال سے بھی زیادہ معلوم ہو رہے تھے۔ بالکل سفید کلر کے کپڑے پہن رکھے تھے اور بیٹھے ایسے ہوئے تھے جیسے بیٹھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو۔ بولتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان پر داڑھی آئی ہوئی تھی۔ لیکن یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ان کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا اور ایسا لگتا تھا بہت ہی اللہ والے ہیں۔ تو اگر یہ کوئی جھوٹ بول رہا تھا اور یہ ایک ڈرامہ تھا، تو پھر جس نے بھی یہ ڈرامہ رچایا تھا وہ ضرورت سے زیادہ ہی عقل مند تھا، کیونکہ ساری چیزیں ایسی تھیں جن پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ وہاں پر کوئی کسی سے پیسے نہیں مانگ رہا تھا، اپنی خوشی سے لوگ پیسے دے رہے تھے۔ وہیں پر میں نے یہ بات بھی سنی کہ جو لوگ پیسے دے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی لوگوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ اس جگہ ہفتے میں 4 دن لنگر ہوتا ہے، اگر نہیں تو ہفتے میں 4 دن ہوتا ہے۔ اتنی ساری عوام کو کھانا کھلانے میں کافی پیسے لگتے ہیں، اس کا مطلب وہ پیسے اپنی جیب میں نہیں ڈال رہے تھے، نہیں تو پھر اتنے سارے لوگوں کو 4 دن کھانا کیسے کھلاتے؟ کیونکہ یہاں پر جتنا رش تھا کم سے کم بھی 300-400 لوگ جمع ہو چکے تھے، جو ان عورتوں کو زیادہ آگے بھیج رہے تھے، کیونکہ وہاں پر یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کو پہلے دیکھ لیں، ان کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے لیے تو بہت مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے، جس عورت کے ہاں بچہ نہیں ہوتا سارا معاشرہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پڑ جانے کا یہ آخری موضوع ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں بھی میری جلدی باری آ گئی۔ میں سامنے جا کر بیٹھی، میں نے اپنا غلط نام بتایا اور کہا کہ شادی ہوئی ہے، 2 سال سے اولاد نہیں ہوئی، ساس شوہر کی دوسری شادی کروانے کی باتیں کر رہی ہے۔ اس نے میرا نام پوچھا، اس کے بعد مجھے چپ کر جانے کا اشارہ کیا۔ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا شروع سے محلے کی ایک عورت نے بتایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کر آمین کر دی اور مجھے کہا میں جا سکتی ہوں۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ بس اتنا ہی تو ایک عورت نے کہا تھا، اللہ سب ٹھیک کرے گا بیٹا، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، اگر دوبارہ خوشخبری مل گئی تو بتانے کے لیے ضرور آنا۔ میں حیران ہوئی کہ اس طرح کیسے خوشخبری مل جائے گی۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا، میری آنکھوں میں بے اعتباری تھی، شاید ان کو پتہ چل گیا تھا، پتہ نہیں کیوں ان کو دیکھ کر مجھ پر عجیب سا سحر طاری ہو گیا تھا۔ لگتا تھا کوئی واقعی اچھا انسان ہے، جیسے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ برے انسان ہیں، جبکہ ہم نے ان سے بات بھی نہیں کی ہوتی اور ہم ان کو اچھے سے جانتے بھی نہیں، ہم نے ان کا برا روپ نہیں دیکھا ہوتا، لیکن پھر بھی ہم پہچان جاتے ہیں۔ اس طرح شاید اچھے لوگ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ انسان مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، پر مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میں اس ماحول میں آ گئی ہوں تو شاید مجھ پر بھی اثر ہو گیا ہے، کیونکہ میں بھی تو ایک عام انسان نہیں ہوں۔ جب انسان کو 1 سے 2 مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ فوراً ہی یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ کسی نے اس پر جادو کروایا ہے۔ جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ، مجھے فائدہ ہوا، تمہیں بھی ہوگا، تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور جو معلومات ملی تھیں وہ میں نے لے لی تھی کہ پیر صاحب خود سے پیسے نہیں مانگتے، پر لوگ ان کو لاکھوں روپے دے کر جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ رش ہوتا ہے۔ ان کے علاج کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ عرصہ اس شہر میں رہیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اسی طرح مختلف شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ کر سکیں۔ واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ آگے ہماری شادی کی سالگرہ پر میرے شوہر نے میرے لیے تحفہ لیا۔ میری ساس کا کہنا تھا، اس کو سر نہ چڑھاؤ، تمہیں اس سے کیا ملتا ہے، بلکہ تم اس کا خرچہ بھی بند کر دو۔ اس نے کون سا تمہیں اولاد دی ہے جو اس کو خرچہ دے رہے ہو، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر مجھے خرچہ دیتا ہی نہیں۔ خیر، اس طرح سے طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے ایسی خبر سنائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا تم ماں بننے والی ہو۔ میں حیران رہ گئی، کیا یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ واقعی اس پیر کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا یا صرف یہ ایک بہت بڑا اتفاق تھا؟ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ بھی حیران تھا اور بہت زیادہ خوش ہوا۔ میری ساس کا بھی منہ بند ہو گیا، اب تو وہ مجھ سے بہت محبت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی دیر سے آ رہی ہے پر خوشخبری تو آ رہی ہے، لوگوں کے تو 10 سال تک بچے نہیں ہوتے، تمہارے تو 2.5 سال ہی ہوئے تھے۔ میرا بہت خیال رکھتی، کام تو میں ویسے بھی گھر بیٹھ کر کرتی تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں ابھی بھی حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر ضرور جاؤں گی، پتہ کروں گی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ دراصل اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ 5 میں سے 4 ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، صرف ایک ڈاکٹر نے کہا تھا امید ہے، اور اسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہی تھی۔ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، نہ اپنی ساس کو نہ اپنے شوہر کو، اسی لیے جب میری ساس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی تو میں نے انکار کر دیا تھا، اور یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے ساتھ کوئی معجزہ تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن اب میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا
تم ماں بننے والی ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تھوڑی بہت امید ہے۔ اس میں 2-3 ہفتے تک انتظار کرتی رہی اور ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے کہا تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے اور صحت مند ہے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے۔ بچہ نشو و نما کی طرف جا رہا ہے۔ میں تو بالکل حیران تھی، اپنے شوہر کو یہ سب بتا دیا۔ یعنی یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے میں ایک بانجھ عورت تھی جس کو صرف ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ ماں بن سکتی ہے، اور صرف وہاں پر جا کر 2 منٹ بات کرنے سے مجھے خوشخبری مل گئی۔ پوری طرح سے حیران تھی۔ وہاں پر گئی تو مجھے اور لوگ بھی اسی طرح کی کہانیاں لے کر بیٹھے تھے۔ میں نے پیر صاحب کو دیکھا تو مجھے بہت ہی عجیب سا محسوس ہوا، جیسے واقعی ان کے اندر اچھائی کی طاقت ہے۔ ہم لوگ دوبارہ سے اندر چلے گئے۔ میں نے ان کی ایک خدمتگار کو یہ بات بتائی اور یہ بات بھی بتائی کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم تو روز اس طرح کی کہانیاں سنتے رہتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، وہاں پر یہی ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ زیادہ حیران نہیں ہوتے۔ میں نے کہا پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پیر صاحب صرف دعا کرتے ہیں، نہ کوئی دوائی دیتے ہیں، نہ ہی پیسے لیتے ہیں، اور نہ ہی کچھ کھانے کو یا لگانے کو دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ ہی کہتا ہے کہ جب کسی کے لیے دل سے دعا کی جاتی ہے، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی دعا قبول ہو گئی، آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ وہ جھوٹا نہیں تھا، وہ جھوٹا ہوتا تو ہزاروں لاکھوں کیا کروڑوں روپیہ بھی کما سکتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ آدمی اس شہر سے چلا گیا۔ دوبارہ کہاں گئے کسی کو نہیں پتا، پر میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ میری ساس اب مجھ سے محبت کرنے لگیں، شوہر کا رویہ میرے ساتھ مزید اچھا ہو گیا۔ اللہ نے مجھے پیارے بیٹے سے نوازا، جس کے بعد اس گھر میں میری عزت بھی بڑھ گئی اور پیٹھ پیچھے ہونے والی باتیں بھی ختم ہو گئیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا میری زندگی میں۔ ہر دفعے لوگ جھوٹے نہیں ہوتے، ہر دفعے کوئی آپ سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ کبھی کبھی کسی کی دعا آپ کو لگ جاتی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہی سیکھا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا بولو، ان کو دعائیں دیتے رہو۔ پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔